سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کی عزت خراب ہو. بغض و حسد و کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے. ایسا شخص بھی رب کی رحمت سے بہرور نہیں ہوتا. مجھے پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، ساتھ اس کو بھی رکھ جو تیرے سر میں ہے. سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، ساتھ اس کو بھی رکھ جو تیرے سر میں ہے. فرمایا عبادت کا مزہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر بغض، کینہ، حسد، اس طرح کی بری خصلتیں ہیں تو جب تم حالت سجدہ میں اپنے سر کو زمین پر رکھو اور وہ جو بری خصلتیں ہیں ان کو اسی زمین پر اپنے سر سے نکال کر پھینک کر پھر اپنے سر کو اٹھاؤ تو ہاں یہ عبادت ہے. ہاں اس سجدے کا مزہ ہے، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. کہا کہ سر ہی کو نہ رکھ زمین پر بہرے سجدہ، ساتھ اس کو بھی رکھ جو تیرے سر میں ہے. معزز اور محترم سامعین کرام، رب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی آج کینہ ور وہ بھی اللہ کی رحمت سے بہرور نہ ہوگا. اور فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا وہ بھی رب کی رحمت سے بہرور نہ ہوگا. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے بہرور نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. والدین کا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. 15واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حق تم پر یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ رب کا حق بندوں پر ہے. اپنا حق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تیرے رب کا تجھ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آ. اما یبلغن عندک الکبر، آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ کتنی تفصیل کے ساتھ رب ارشاد فرما رہا ہے. جب اپنا حق بتایا تو فقط ایک سطر میں، اور جب والدین کے حقوق کا ذکر کیا تو پھر ایک سطر نہیں، پھر پورا رکوع ہے آگے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ان کو ستانا، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کر. فقل لهما قولا کریما، جب بھی ان سے گفتگو کر تو تیری گفتگو میں مٹھاس ہو. قولا کریما، تیری گفتگو میں مٹھاس ہو، محبت بھری گفتگو کر، ایسی گفتگو کر کہ ان کا دل تیری گفتگو کو سن کر خوش ہو جائے، ان کا دل نہ دکھے. فلا تقل لهما قولا کریما. اور پھر فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کر، ان کے سامنے اف تک نہ کر. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ یہ ربنا کما ربیانی صغیرا، یہ تمہارے چھوٹے پالنے والے ہیں. بچپن میں دیکھو، ابھی تم محتاج تھے، بات کر نہیں سکتے تھے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ تمہاری وہ اشاروں کو بھی سمجھتے تھے اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے
محروم رہے گا۔ معزز اور محترم سامعین کرام، مجھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی اس وقت ذہن میں آیا کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو بڑے ہی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، وہ اللہ کے حضور ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر وہ جو گوشت کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں اللہ کا بڑا ہی برگزیدہ نبی ہوں اور بڑا ہی جلیل القدر پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا مجھے شرف بھی حاصل ہے، اس عام انسان میں وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر اس کی دکان تھی۔ سارا دن دیکھا وہ گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہا ہے اور گوشت بیچ رہا ہے۔ سارا دن گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گمان یہ کیا کہ ایسی کوئی بات تو نہیں اس میں کہ میرا یہ پڑوسی بنے، چلو دیکھتے ہیں آگے یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ رات کو اس نے دکان بند کی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس کے گھر میں ایک بڑھیا جو چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، جو محتاج ہے، جو اپاہج ہے، وہ جاتا ہے اور سب سے پہلے جا کے اس کے قدموں کو چومتا ہے اور پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ اس کی بیوی کھانے کے لیے کچھ لاتی ہے۔ اس کی وہ جو بڑھیا دراصل اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی ماں کے منہ کے اندر دانت نہیں ہے۔ اب وہ ان لقموں کو توڑتا ہے اور اپنے منہ سے چباتا ہے اور چبا کر اپنی ماں کی منہ میں رکھتا ہے اور ماں کو وہ سہن ہو کر کھانا کھلاتا ہے۔ اور جب اس کی ماں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہے تو اب اس کی ماں اس کو دعا دیتی ہے۔ وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، میں تجھ سے بڑی راضی ہوں، میں تجھے دعا یہ دیتی ہوں کہ اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا کرے، جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا کرے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے ماں تو ماں ہے، تو کہہ سکتی ہے، لیکن کہاں موسیٰ اور کہاں میں؟ ابھی وہ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اس قابل ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن تیری ماں کی دعا کو رب نے قبول کیا ہے، مجھے رب نے کہا ہے کہ تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی بابرکت رات اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو چکی ہے تو سچے دل سے توبہ کیجیے کہ اے رب کریم آج کی رحمت ہمیں، آج کی رات کی برکت سے ہمیں معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ کبھی اپنی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اسی بابرکت رات کے حوالے سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے ذروں کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اور آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی تعداد کے مطابق گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ آج کی اس رات کو اپنے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، نوافل سے، ذکر و اذکار سے زندہ کریں۔ یقیناً جس نے اس رات کو اپنی عبادت سے زندہ کیا، اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق رب اس کے دل کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آئیے ہم مزید نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے بعض کتب نے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو 8 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر جب 8 رکعت مکمل ہو جائیں تو ان کا ثواب حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو اصال کرے۔ تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ آئیے اب وہ فرمائے اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو اپنی جناب میں